خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حسب معمول آج میں آپ لوگوں کے سامنے آل عمران آیت نمبر 176 سے تلاوت کرنے جا رہا ہوں۔ تلاوت کے ساتھ ترجمہ اور تفسیر بھی بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اور وہ لوگ تمہارے لیے باعث غم نہ بنے جو انکار میں سبقت کر رہے ہیں، وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان پہنچا سکیں گے، وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو خریدا ہے وہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جو لوگ کفر کر رہے ہیں یہ خیال نہ کریں کہ ہم جو ان کو مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے، ہم تو بس اس لیے مہلت دے رہے ہیں کہ وہ جرم میں اور بڑھ جائیں اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اللہ وہ نہیں کہ مسلمانوں کو اس حالت پہ چھوڑ دے جس طرح کہ تم اب ہو، جب تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر لے، اور اللہ یوں نہیں کہ تم کو غیب سے خبردار کر دے، بلکہ اللہ چھانٹ دیتا ہے اپنے رسولوں میں جس کو چاہتا ہے۔ پس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم ایمان لاؤ اور پرہیزگاری اختیار کرو تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ زندگی کا اصل مسئلہ وہ نہیں جو دکھائی دے رہا ہے۔ غور سے سنیں گے، زندگی کا اصل مسئلہ وہ نہیں جو دکھائی دے رہا ہے، اصل مسئلہ وہ ہے جو آنکھوں سے اوجھل ہے۔ لوگ دنیا کے جہنم سے بچنے کی فکر کرتے ہیں اور اپنی ساری توجہ دنیا کی جنت کو حاصل کرنے میں لگا دیتے ہیں، مگر زیادہ عقل مندی کی بات یہ ہے کہ آدمی آخرت کی جہنم سے اپنے آپ کو بچائے اور وہاں کی جنت کی طرف دوڑے۔ دنیا میں پیسہ والا ہونا اور بے پیسہ والا ہونا، جائیداد والا ہونا اور بے جائیداد والا ہونا، عزت والا ہونا اور بے عزت والا ہونا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ہر آدمی کو آنکھوں سے نظر آتی ہیں، اس لیے وہ ان پر ٹوٹ پڑتا ہے اور اپنی ساری کوشش اس مقصد کے لیے لگا دیتا ہے کہ وہ یہاں محروم نہ رہے۔ مگر انسان کا اصل مسئلہ آخرت کا مسئلہ ہے، جس کو اللہ نے امتحان کی مصلحت سے چھپا دیا ہے اور اسے لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے یہ طریقہ مقرر فرمایا ہے کہ وہ اپنے کچھ بندوں کو غیب کی پیغامبری کے لیے چنے۔
ان کو موت کے اس پار کی حقیقتوں سے خبردار کرے اور پھر ان کو مقرر کرے کہ وہ دوسروں کو اس سے باخبر کر دے۔ انسان کی اصل ذات یہ ہے کہ وہ خدا کے دائی کی آواز میں وہ خدا کے دائی کی آواز میں سچائی کی جھلکیوں کو پا لے، وہ ایک لفظی پکار میں حقیقت کی عملی تصویر دیکھ لے، وہ اپنے جیسے ایک انسان کی باتوں میں خدائی بات کی گونج سن لے۔ ایمان یہ ہے کہ آدمی خود پسندی نہ کرے، کیونکہ خود پسندی خدا کے بجائے اپنے آپ کو بڑائی کا مقام دینا ہے۔ وہ دنیا میں غرق نہ ہو، کیونکہ دنیا میں غرق ہونا ظاہر کرتا ہے کہ آدمی آخرت کو اصل اہمیت نہیں جانتا۔ وہ کبر، بخل، ناانصافی اور غیر اللہ کی حقیقت و محبت سے اپنے کو بچائے اور اس کو بجائے خدا پرستی، تواضع، فیاضی اور انصاف پسندی کو اپنا شیوا بنائے۔ ایسا کرنا ثابت کرتا ہے کہ آدمی اپنے ایمان میں سنجیدہ ہے، اس نے فی الواقع اپنے آپ کو خدا اور آخرت کی طرف لگا دیا ہے، اور ایسا نہ کرنا ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنے ایمان میں سنجیدہ نہیں۔ اقرار ایمان کے باوجود عملاً وہ اسی دنیا میں جی رہا ہے جہاں دوسرے لوگ جی رہے ہیں۔ آخرت میں خبیث روحوں اور طیب روحوں کی جو تقسیم ہوگی وہ حقیقت کے اعتبار سے ہوگی، نہ کہ محض ظاہری نمائش کے اعتبار سے۔ دنیا میں برے لوگوں کو جو ڈھیل دی گئی ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ وہ اپنے اندر کی برائی کو پوری طرح ظاہر کر دیں، مگر وہ خواہ کتنی ہی کوشش کرے وہ اہل حق کو ذیل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وہ اپنی آزادی کو صرف اپنے خلاف استعمال کر سکتے ہیں، نہ کہ دوسروں کے خلاف۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ اور جو لوگ بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل میں سے دیا ہے، وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے حق میں اچھا ہے، بلکہ یہ ان کے حق میں بہت برا ہے۔ جس چیز میں وہ بخل کر رہے ہیں اس کا قیامت کے دن ان کو طوق پہنایا جائے گا، اور اللہ ہی وارث ہے زمین و آسمان کا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم غنی ہیں۔ ہم لکھ لیں گے ان کے اس قول کو اور ان کے پیغمبروں کو ناحق مار ڈالنے والوں کو بھی، اور ہم کہیں گے اب آگ کا عذاب چکھو
یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے اور اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ناانصافی کرنے والا نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم کسی رسول کو تسلیم نہ کریں جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی پیش نہ کرے جس کو آگ کھا لے، ان سے کہو کہ مجھ سے پہلے تمہارے پاس رسول آئے کھلی نشانیاں لے کر، اور وہ ہر چیز لے کر جس کو تم کہہ رہے ہو، پھر تم نے کیوں ان کو مار ڈالا اگر تم سچے ہو؟ پس اگر تم کو جھٹلاتے ہیں تو تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم کو پورا اجر تو بس قیامت کے دن ملے گا۔ بس جو شخص آگ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کیا جائے وہی کامیاب رہا، اور دنیا کی زندگی تو بس دھوکے کے سوا دھوکے کا سودا ہے۔ 185 تک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ظاہری طور پر آدمی ایک قول دے کر مومن بن جاتا ہے، مگر اللہ کی نظر میں وہ اس وقت مومن بنتا ہے جب کہ وہ اپنی جان اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں دے دے۔ جان و مال کی قربانی کے بغیر کسی کا ایمان اللہ کے یہاں معتبر نہیں ہے۔ آدمی اپنے مال کو اس لیے بچاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس طرح وہ اپنے دنیاوی مستقبل کا تحفظ کر رہا ہے، مگر آدمی کا حقیقی مستقبل وہ ہے جو آخرت میں سامنے آنے والا ہے، اور آخرت کی دنیا میں ایسا بچا ہوا مال آدمی کے حق میں صرف وبال ثابت ہوگا۔ جو مال دنیا میں زینت اور فخر کا ذریعہ دکھائی دے رہا ہے وہ آخرت سے خدا کے حکم سے سانپ کی صورت اختیار کر لے گا جو ابدی طور پر اس کو ڈستا رہے۔ جو لوگ قربانی والے دین کو نہیں اپناتے، دیکھیے غور سے سنیں گے آپ لوگ، جو لوگ قربانی والے دین کو نہیں اپناتے وہ اپنے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے مختلف باتیں کرتے ہیں، مثلا یہ کہ یہ مال خدا نے ہماری ضرورت کے لیے پیدا کیا ہے، پھر کیوں نہ ہم اس کو اپنی ضرورتوں میں خرچ کریں اور اسے اپنے دنیاوی آرام کا سامان کریں۔ کبھی ان کی بے حسی ان کو یہاں تک لے جاتی ہے کہ وہ خود داعی حق کو مشتبہ کرنے کے لیے طرح طرح کے شوشے نکالتے ہیں تاکہ یہ ثابت کر سکیں کہ وہ شخص سچا داعی نہیں، جس کا ظہور یہ تقاضا کر رہا ہے کہ اپنی زندگی اور اپنے مال کو قربان کر کے اس کا ساتھ دیا جائے۔ اس قسم کے لوگ جو باتیں کرتے ہیں وہ بظاہر دلیل کے روپ میں ہوتی ہیں، مگر حقیقتاً وہ ایمانی تقاضوں سے فرار کے لیے ہوتی ہیں۔ اس لیے خواہ کیسی دلیل پیش کیا جائے اور اس کو رد کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ الفاظ تلاش کر لیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس بات کو بھول گئے ہیں کہ ان کا آخری انجام موت ہے، اور موت کا مرحلہ سامنے آتے ہی صورتحال بالکل بدل جائے گی۔ موت تمام جھوٹے سہاروں کو باطل کر دے گی۔ اس کے بعد آدمی اپنے آپ کو ٹھیک اس مقام پر کھڑا ہوا پائے گا جہاں وہ حقیقتاً تھا، نہ کہ اس مقام پر جہاں وہ اپنے آپ کو ظاہر کر رہا تھا۔ موجودہ دنیا میں کسی کا ترقی کرنا یا موجودہ دنیا میں کسی کا ناکام ہو جانا دونوں حقیقت کے اعتبار سے ایک ہی سطح کی چیزیں ہیں۔ نہ یہاں کی نعمتیں کسی کے برسر حق ہونے کو ثبوت ہیں، اور نہ کسی کا یہاں مشکلات اور مصائب میں مبتلا ہونا۔ اس کے برعکس باطل ہونے کو ثبوت، کیونکہ دونوں ہی امتحان کے نقشے ہیں نہ کہ انجام کی تلاش میں۔ اس کے بعد جو بات آ رہی ہے وہ خاص طور سے میری زندگی سے متعلق ہے، اور میں اس کو بہت اس پہ یقین کرتا ہوں، اس پہ میں پڑھتا رہتا ہوں۔ آپ غور سے پڑھیں گے کہ ہم لوگوں کی زندگی سے متعلق ہے، میں تلاوت کر رہا ہوں، اس کے بعد ترجمہ بھی بیان کروں گا اور تفسیر بھی۔ بہرحال اس آیت میں بہت پسند کرتا ہوں۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدیر. یقیناً تم اپنے جان اور مال میں آزمائے جاؤ گے اور تم بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے ان سے جن کو تم سے پہلے کتاب ملی اور ان سے بھی جنہوں نے شرک کیا، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یہ بڑے حوصلہ کا کام ہے. اور جب اللہ نے اہل کتاب سے عہد دیا کہ تم خدا کی کتاب کو پوری طرح لوگوں کے لیے ظاہر کرو گے اور اس کو نہیں چھپاؤ گے، مگر انہوں نے اس کو پس پوچھ ڈال دیا اور اس کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالا. کیسی بری چیز ہے جس کو وہ خرید رہے ہیں. جو لوگ اپنے ان کرتوتوں پر خوش ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جو کام انہوں نے نہیں کیے اس پر ان کی تعریف ہو، ان کو عذاب سے بری نہ سمجھو، اس کے لیے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہی ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ایمان کا سفر آدمی کو ایسی دنیا میں طے کرنا ہوتا ہے جہاں اپنوں اور غیروں کی طرف سے طرح طرح کے زخم لگتے ہیں، مگر مومن کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ رد عمل کی نفسیات میں مبتلا نہ ہو. وہ ہر صورتحال کا مثبت جواب دیتے ہوئے آگے بڑھتا رہے. لوگوں کی طرف سے اشتعال دلانے والے مواقع پیش آتے ہیں، مگر وہ پابند ہوتا ہے کہ ہر قسم کی جھٹکوں کو اپنے اوپر سہے اور جوابی ذہن کے تحت کوئی کارروائی نہ کرے. بار بار ایسے معاملات سامنے آتے ہیں جبکہ دل کہتا ہے کہ حدود خداوندی کو توڑ کر اپنا مدعا حاصل کیا جائے، مگر اللہ کا ڈر اس کے قدموں کو روک دیتا ہے. اسی طرح دین کی مختلف ضرورتیں سامنے آتی ہیں اور جان و مال کی قربانی کا تقاضا کرتی ہیں. ایسے مواقع پر آسان دین کو چھوڑ کر مشکل دین کو اختیار کرنا پڑتا ہے. یہ واقعہ ایمان کی سفر کو ہمت اور عالی حوصلگی کا زبردست امتحان بنا دیتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ مومن بننا اپنے آپ کو صبر اور تقوی کے امتحان میں کھڑا کرنا ہے. جو اس امتحان پر پورا اترا وہی مومن بنا جس کے لیے آخرت میں جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. آسمانی کتاب کے حامل کسی گروہ پر جب زوال آتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ خدا و رسول کا نام لینا چھوڑ دے یا خدا کی طرف سے اپنی بے تعلقی کا اعلان کر دے. دین ایسے گروہ کی نسلی روایات میں شامل ہو جاتا ہے، وہ اس کا پرفخر قومی اثاثہ بن جاتا ہے، اور جس چیز سے اس طرح کا نسلی اور قومی تعلق قائم ہو جائے اسے علیحدگی کسی گروہ کے لیے ممکن نہیں ہوتی. تاہم اس کا یہ تعلق محض رسمی تعلق ہوتا ہے، نہ کہ فی الواقع کوئی حقیقی تعلق. وہ اپنی دنیاوی سرگرمیاں بھی دین کے نام پر جاری کرتے ہیں. وہ بے دین ہو کر بھی اپنے کو دیندار کہلانا پسند کرتے ہیں. وہ چاہنے لگتے ہیں کہ ان کو اس کام کا کریڈٹ دیا جائے جس کو انہوں نے کیا نہیں. وہ نجات اخروی سے بے فکر ہو کر زندگی گزارتے ہیں اور اسی کے ساتھ اپنے عقیدے بنا لیتے ہیں جس کے مطابق ان کو اپنی نجات بالکل محفوظ نظر آتی ہے. وہ اپنے گھڑے ہوئے دین پر چلتے ہیں مگر اپنے کو دین و خداوندی کا علمبردار بتاتے ہیں. وہ دنیاوی مقاصد کے لیے سرگرم ہوتے ہیں اور اپنی سرگرمیوں کو آخرت کا عنوان دیتے ہیں. وہ خود ساختہ سیاست چلاتے ہیں اور اس کو خدائی سیاست ثابت کرتے ہیں. وہ قومی مفادات کے لیے اٹھتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ وہ خیر الامم کا کردار ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. مگر کوئی اشارہ بہت امپورٹنٹ بات کی طرف ہے.
مسلمانوں میں ایسی کمیاں ہیں جو ہم لوگ غور کرتے ہیں ہم برکت وہ خیر الامم کا کردار ادا کرنے کے لیے دیکھیے ایک مرتبہ پھر میں پڑھتا ہوں، غور سے سنیں گے آپ لوگ۔ آسمانی کتاب کے حامل کسی گروہ پر جب زوال نظر آتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ خدا اور رسول کا نام لینا چھوڑ دے یا خدا کی کتاب سے اپنی بے تعلقی کا اعلان کر دے۔ دین ایسے گروہ کی نسلی روایات میں شامل ہو جاتا ہے، وہ اس کا پرفخر قومی اثاثہ بن جاتا ہے، اور جس چیز سے اس طرح کا نسلی اور قومی تعلق قائم ہو جائے اس سے علیحدگی کسی گروہ کے لیے ممکن نہیں ہوتی، تاہم اس کا یہ تعلق محض رسمی تعلق ہوتا ہے، نہ کہ فی الواقع کوئی حقیقی تعلق۔ وہ اپنی دنیاوی سرگرمیاں بھی دین کے نام پر جاری کرتے ہیں، وہ بے دین ہو کر بھی اپنے کو دیندار کہلانا چاہتے ہیں، وہ چاہنے لگتے ہیں کہ ان کو اس کام کا کریڈٹ دیا جائے جس کو انہوں نے کیا نہیں۔ وہ نجات اخروی سے بے فکر ہو کر زندگی گزارتے ہیں اور اسی کے ساتھ اپنے عقیدے بنا لیتے ہیں جس کے مطابق ان کو اپنی نجات بالکل محفوظ نظر آتی ہے۔ وہ اپنے گھڑے ہوئے دین پر چلتے ہیں مگر اپنے کو دین خداوندی کا عالم بردار بتاتے ہیں۔ وہ اپنے گھڑے ہوئے دین پر چلتے ہیں مگر اپنے کو دین خداوندی کا عالم بردار بتاتے ہیں۔ وہ دنیاوی مقاصد کے لیے سرگرم ہوتے ہیں اور اپنی سرگرمیوں کو آخرت کا عنوان دیتے ہیں۔ وہ خود ساختہ سیاست چلاتے ہیں اور اس کو خدائی سیاست ثابت کرتے ہیں۔ وہ قومی مفادات کے لیے اٹھتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ وہ خیر الامم کا کردار ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، مگر کوئی شخص بے دینی کو دین کہنے لگے تو اس بنا پر کہ وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ آدمی دنیا کی طرف دوڑے اور آخرت سے بے پرواہ ہو جائے تو یہ صرف گمراہی ہے، اور اگر وہ اپنی دنیاوی کاروبار کو خدا و رسول کے نام پر کرنے لگے تو یہ گمراہی پر ڈھٹائی کا اضافہ ہے، کیونکہ ایسے کام پر انعام چاہتا ہے جس کو آدمی نے انجام ہی نہیں دیا ہو۔ چلے یہاں سے ان فی خلق السماوات سے انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ لوگوں کے سامنے پڑھوں گا۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ سورہ ہے، آیت ہے، اس کو بھی میں بہت غور سے پڑھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کل۔ تب اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔